अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल प्रेस क्लब में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से कामयाब तलबा का जो है कन्वेंशन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी फातिमा शहजाद साहब और कॉमरेड भी हैं, हम इनसे वहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतना बड़ा और इतना शानदार जो है तलबा का कन्वेंशन किया। तालिब इल्मों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो जो हमारे नाज़रीन देखेंगे आप उनको बताएं कि तालिब इल्मों के मसाइल कैसे हल हो सकती हैं और PRSF का मुस्तकबिल के लिए क्या लाइमन होगा तालिब इल्मों के हवाले से। तो अभी तो करंटली आज बहुत ज़्यादा सेशंस हैं इस चीज़ पर बात काफ़ी स्पीकर्स ने की कि अभी आजकल के दौर में यूनियंस की नामौजूदगी की वजह से बहुत से तालीमी इदारों में मसाइल दरपेश आते हैं तलबा को, जैसे कि फ़ी हाइक्स हो गई, उनकी ऑनलाइन क्लासेस का जो मसला हुआ था, जो पेरिफेरी से स्टूडेंट्स आते हैं जिनके इलाकों में इंटरनेट नहीं होता, और हरासमेंट का इशू फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं अगर तलबा की नुमाइंदगी हो यूनियंस के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तो चले यूनियंस और यूनिवर्सिटीज़ तक बात है। PRSF का हमेशा ये एक मरकज़ी हमारी जद्दोजहद का एक मुद्दा रहा है और हमारे काम का कि हमने यूनियंस की बहाली के लिए जद्दोजहद करनी है। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए हमारी ये भी है कि हम मानते हैं कि जो तलबा सियासत है उसका बहुत एक अहम एस्पेक्ट ये भी है कि हम वर्कर्स और पेजेंट्स के साथ भी खड़े हों उनकी तहरीकों में और उनकी जद्दोजहद के लिए। और ये जो सारे बड़े जो मसले हैं महंगाई के, निजकारी के, ये तभी हल हो पाएंगे अगर तलबा, मजदूर, किसान मिलकर इस सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करें और सोशलिस्ट समाज का। निसाब में हमारे एक मजहबी निसाब बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उसका कन्वेंशन में जिक्र भी हुआ। तो PRSF इस बारे में मजहबी हवाले से क्या करे, क्या उनका आगे का होगा, इक़दाम क्या होंगे? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस्लामियात वगैरह पढ़ाई जा रही है लेकिन ये उनको साइंस से दूर रखा जा रहा है। तो जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन है, क्या मुस्तक़बिल इनमें इनका कोई इरादा है कि अपना कोई अलग तालीमी इदारा बनाएं या तालीम के लिए गाँव देहात में काम करें? तो मजहबी हवाले से जो खराफात एक मजहबी तबके ने नौजवानों के ज़हनों में डाल दी हैं, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? हमें लगता है कि मज़हब कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कभी भी एज प्रोग्रेसिव हमने काउंटर किया है। हमारा तो ये मानना है कि मज़हब और साइंस कोई कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको मज़हब को साइंस में मिक्स अप नहीं करना चाहिए। तो ये एक मतलब करिकुलम का जो सवाल है, एक अच्छे मयार की मॉडर्न साइंटिफिक तालीम हर नौजवान का हक़ है कि उनको तालीमी इदारों में दी जाए। तो ऊपर से मतलब मज़हब किस वो आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो उनके ज़ाती उनका डिसीजन है। और ये हम ज़रूर एक मसला है कि जो मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हैं उन पर मतलब इस्लामियात ना उनको मतलब थोपी जाए उन पर किस्म की। लेकिन इसके अलावा PRSF के फ्यूचर में इन सारे मुद्दों पर हमने इसीलिए आज एक कैंपेन का ऐलान किया जो सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नहीं, हमारे मुल्क भर में यूनिट्स हैं, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, KP में, वो सब ये काम करेंगे और हम स्टूडेंट्स में जाके उनको मुनज़्ज़म करके इन मसाइल का हल करना, यूनियंस को बहाल करना और इस मुसलमानों के बच्चों के जहनों को मज़हब के हवाले से कैसे रहनुमाई कर सकते हैं? क्योंकि क्रिश्चियन जो बच्चे होते हैं उन्हें अखलाकियात पढ़ाई जाती है और जो सिख होते हैं, हिंदू कम्युनिटी से होते हैं, उनको उनके मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते। निसाब के हवाले से PRSF क्या आगे का मंशूर पेश करने जा रही है, किस हवाले से? क्योंकि आपके मंशूर को देखते हुए कन्वेंशन में बहुत सारे तलबा ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया और आपके मंशूर और मकसद को उसके हक में थे, उसके फेवर में थे। तो इस हवाले से, निसाब के हवाले से और दीगर अक़लियतों के जो मज़ामीन हैं, इस हवाले से आप लोगों के लायमल होगा कि आप लोग आके हुकूमत के पास जाएंगे, मैनेज MPS के पास जाएंगे कि निसाब में चेंजिंग की जाए? उस हवाले से बिल्कुल। देखिए मतलब हमारा तो मानना है कि कोई भी हुकूमत कोई ऊपर से हुक्मरान तबका मेहरबान हो नहीं रहता, आपको जद्दोजहद करके जीतने पड़ते हैं। तो इसलिए वो तो बिल्कुल आज भी जो हमने कॉन्फ्रेंस की और जो हम मार्चेस करते हैं और ये सारा जो हमारा सियासत हम करते हैं, उसका यही पॉइंट होता है कि हम ये स्टूडेंट्स को इन मसाइल पे आगाह तो स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि वो खुद ये चीज़ें गो थ्रू करते हैं, लेकिन हमारा काम है इनको आइसोलेटेड ना रखना और इनको बड़ी तहरीक की सूरत में एक तंजीम में ला कर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमसे सवाल ये किया जाता है कि कॉमरेड का मतलब क्या है? क्योंकि नज़रियाती जमातियाँ, कॉमरेड किसको कहा जाता है
اور جب ایک دوسرے سے ملاقات کی جاتی ہے تو سرخ سلام. تو ان دونوں چیزوں کا اصطلاح معنی مفہوم آپ ہمارے ناظرین کو کس طرح سمجھائیں گے کہ کامریڈ کون لوگ بن سکتے ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں, اور سرخ سلام سے کیا مراد ہے, کیا معنی اور مطلب ہے PRSF کے پلیٹ فارم سے؟ تو سرخ سلام تو مطلب ہماری گریٹنگ ہے جو ہم کامریڈ کو دیتے ہیں, لیکن ایک کامریڈ کیا ہوتا ہے؟ کامریڈ تو مطلب اس کی بنیاد ایک اس پرنسپل پہ ہے کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے. ہم اپنے سارے ساتھیوں کو ایکول سمجھتے ہیں, اور وہ جو بھی آپ کا ساتھی ہوتا ہے اس جدوجہد میں اس نظام کے اگینسٹ, وہ آپ کا ایک کامریڈ ہوتا ہے. آپ صرف اس ٹائم اسلام آباد کے طلباء کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے اپنا تنظیمی دائرہ کار کو بڑھا دیا ہے؟ ہمارا تنظیمی جو دائرہ کار ہے وہ پورے پاکستان میں بہت عرصے سے ایگزسٹ کرتا ہے, بہت سے سندھ میں, KP میں, GB میں, تو ادھر کے. اور جو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو اسلام آباد پنڈی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے کا جو ہمارا ہے, اس میں بھی کیونکہ ملک بھر سے اسٹوڈنٹس ادھر پڑھنے آتے ہیں, اور وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ان کے خطوں میں نہیں ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, تو وہ اس لیے ادھر آتے ہیں, ان کو اس کی وجہ سے بہت مسائل درپیش آتے ہیں. کامریڈ, دیکھا یہ گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں خواتین کی تعلیم پہ زور نہیں دیا جاتا, میٹرک تک تعلیم ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو لوگ آگے پڑھنے بھیجتے نہیں ہیں کہ ماحول خراب ہے, فحاشی ہے اور لڑکیاں خراب ہو جائیں گی. تو لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ اور مزید یہ ہے کہ اگر PRSF میں کوئی آنا چاہتا ہے, ممبرشپ لینا چاہتا ہے, کوئی آپ لوگوں کے نظریات کو سمجھنا چاہتا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو سرمایہ داری جو ہے اس کا ایک مطلب یہ پدر شاہی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. تو جو خواتین ہیں ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے میں اس کا بہت ایک مرکزی کردار ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ جو ایک کنسیپشن دی جاتی ہے کہ عورت تو بس گھر کی چار دیواری میں اسے بند رہنا چاہیے, صرف مطلب شادی اور بچے پیدا کرنا وہ اس کا کام ہے, یہ ایسے تو ہم تو بالکل نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں کہ جو جنسی بنیادوں پر بالکل کوئی انیکوالٹی نہیں ہونی چاہیے, اور کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ بھی اسی نظام کے اگینسٹ جدوجہد کر کے ہم سالو کر سکیں گے. جہاں تک کویسچن رہا ہماری تنظیم میں کیسے آتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, تو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس جن میں ہم نے کام کیا, آج بھی NSF پنس کے لوگ آئے, اور بہت زیادہ اور طلبا جن کے ساتھ ہم کام کرتے رہے, تو وہ تو جدوجہد میں کہیں جڑتے ہیں, اپنے ایشوز پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ہم مل کے وہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ آتے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے ایونٹس میں آ کے ہمارے سے جڑتے ہیں, ہمارے ممبرشپ فارمز آپ کو آن لائن مل جائیں گے, آپ ہمیں اپنے پیجز سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم جو بھی بندہ ہمارے منشور کے ساتھ ہم آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ اگری کرتا ہے, تو وہ ہماری تنظیم کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے. مسلمانوں کے صرف مسائل یہاں پہ حل کیے جاتے ہیں یا اقلیتوں کے لوگ بھی یہاں پر آ کے طلباء آ کر اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ کیونکہ ہم باقی تنظیمیں دیکھتے ہیں وہ صرف اپنے لوگوں کو فیور دے رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کو, تو ان کے پاس دیگر اقلیتوں کے لوگ جائیں تو ان کا مسائل حل نہیں ہوتے. تو یہاں پر سکھ ہوتے ہیں, ہندو ہیں, جو دیگر لوگ ہیں, اس حوالے سے مسائل حل کرنے کے حوالے سے تو ہمارے تو ایز پروگریسوز ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مذہب کوئی پرائمری مسئلہ ہے سماج میں. ہم طبقاتی جو نظام ہے اس پر ہم کرٹیک کرتے ہیں, اور اس لیے آپ بے شک ہندو ہو یا مسلم ہو, یا آپ کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہو, کرسچن ہو, یا آپ کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتے ہو, وہ مطلب وہ تو ہم ساری ناانصافیوں کے اگینسٹ ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہیں. تو مطلب ہمارا تو آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو وہ ایک بہت اس کے سینٹرل اس کا سوال ہے, اور اس کے اراؤنڈ لوگوں کو آرگنائز کر کے اسٹوڈنٹس کو ہم مانتے ہیں. اور مطلب اس کی پوری تاریخ رہی ہے جہاں جمعیت اور ایسی تنظیمیں صرف مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی ایک بہت انتہا پسند انٹرپریٹیشن ریلیجن کے لے کے اس کے گرد نوجوانوں کو بلاتے ہیں. ہمارا تو ماننا ہے کہ ہماری تنظیموں میں ہر کہیں سے, ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے, ہر پسماندہ قوموں سے تعلق رکھنے والے, ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگ آتے ہیں, اور ہم ان کے سفارتی سے ایکسس کرتے ہیں. خواتین سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ خواتین کے حقوق سے متعلق, ان کی فریڈم سے متعلق, PRSF کے آگے یہاں پہ مارچ بھی آ رہا ہے کہ خواتین مارچ آ رہا ہے, وہ کریں گے, تو اس کی مہم کے حوالے سے لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے گا؟ اور آخر میں آپ اداروں کو, طلباء کو یونین کی بحالی کے حوالے سے, یونین کی افادیت کے حوالے سے,
سب سے پہلے عورت کے سوال پہ تو میں یہ کہنا چاہوں گی پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور ہمارا تو اس پر یہ ویو ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جو بدرشاہی ہے اس کے خاتمے کے ساتھ ہی عورتوں کو اپنے سارے وہ مطلب حقیقی طور پر وہ اپنی آزادی بھی جیت سکتی ہے اور وہ ایکول بھی ہو سکتی ہیں سماج میں. جب تک یہ نظام رہتے ہیں تب تک تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے علاوہ جہاں کے یونینز والے کوشچن پہ تو ایک تو ادھر بہت میس ڈیپولیٹیسائزیشن کی کیمپین رہی ہے 4 دہائیوں سے جب سے زیادہ یونینز بین کیے تھے. تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جب اصل میں جو حکمران طبقہ ہے وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ جب طلبہ اور نوجوان منظم ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں. انہوں نے ریپیٹڈلی کیا ہے ہسٹری میں 1968 میں جب طلبہ منظم تھے اور وہ مزدوروں اور کسانوں سے کھڑے ہوئے تھے تو ہم آمریت گرا سکے تھے. تب کوئی انقلابی پارٹی ایسا نہیں تھا. لیکن ہماری تو یہ ہے کہ ہماری ایک ایسی تنظیم ہو کہ طلبہ کو اس حد تک منظم کرے کہ ہم صرف مطلب ملٹری رجیم نہیں ہے ایسے ہم بلکہ اس سسٹم کا ایک خاتمہ کر سکیں اور ایک سوشلسٹ سماج.